بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندو نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے؟ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کہ کل یوگ میں کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کل کی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل یوگ یعنی کہ آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور سب سے طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کل کی اوتار یعنی کہ آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کی اوتار وشنو یش کے گھر سنبل کے مقام پر بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سنبل ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سنبل ہوگا۔ اور ڈاکٹر وہب پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کل کی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ سنبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سنبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب ایگویت میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کا مطلب ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور کل کی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام
सोमती लिखा गया है और संस्कृत में इसके माना पुरअमन या अमन वाली के हैं, जबकि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम भी आमना यानी कि अमन वाली था। इसी तरह कल्कि पुराण में कल्कि अवतार यानी कि आखिरी नबी की तारीख़ पैदाइश का यूँ जिक्र है कि वो चाँद के महीने मादू की 12 तारीख को पैदा होंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की जानी मानी किताब महाभारत में कल्कि अवतार यानी कि आखिरी पैगंबर की 8 खसूसियात लिखी गई हैं, यानी कि कल्कि अवतार के अंदर ये खसूसियात कूट कूट कर भरी होंगी। कल्कि अवतार में मारिफत इलाही, ज़ब्त नफ्स, मुअज़्ज़ज़ हस्ब व नसब, इल्हामी इल्म, मुतवाज़िन गुफ्तगू, शुजाअत व बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसान मंदी की खसूसियात भरपूर तौर पर पाई जाएंगी। और बेशक जो भी शख्स सरवर कायनात नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ेगा तो ये जान जाएगा कि ये खसूसियात तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में रची बसी हुई थीं। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब के अशलोक में यह दावा किया गया है कि कल्कि अवतार यानी कि आखिरी राहबर खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, जबकि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए बुराक पर सफ़र मेराज किया, जिससे एक और पेशगोई भी पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम पेशगोइयों से ये बात साबित होती है कि हिंदू जिस कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उनकी मुक़द्दस किताबों के अंदर जिस आखिरी मसीहा यानी कि कल्कि अवतार का ज़िक्र है और उनके बारे में जितनी भी पेशगोइयाँ की गई हैं वो तमाम की तमाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा ये तमाम पेशगोइयाँ इस बात को साबित करती हैं कि हिंदू जिस नबी की उम्मत हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जो कि आज से 1450 साल पहले इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला चुकी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही विष्णु यश के घर संबल के मकाम में बड़े पुरहुत के ख़ानदान के अंदर पैदा हुए थे। जैसा कि आखिरी कल्कि अवतार के बारे में हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों ने पेशगोई की थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम सोमती था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला था। लिहाजा इन तमाम पेशगोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। प्यारे दोस्तों, कल्कि पुराण नामी हिंदी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर कल्कि अवतार यानी कि आखिरी नबी की ये पेशगोई भी की गई है कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह व बर्बाद कर देगा। और इसके अलावा एक और अहम पेशगोई ये भी की गई है कि जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि जंग के मैदान में उनके देवताओं यानी फ़रिश्तों के ज़रिए मदद की जाएगी, जबकि हिंदू मज़हब में फ़रिश्तों के लिए देवता का लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन तमाम पेशगोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू जिस अखलाकी इक़दार का इंतज़ार कर रहे हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की फ़रिश्तों के ज़रिए से मुख्तलिफ़ ग़ज़ावात में मदद की गई, जिनका ज़िक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद उनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के लिए मुसल्लमा लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की वाज़े तौर पर हिदायत दी जा चुकी हैं, बशर्ते कि वो अपनी तमाम मजहबी किताबों की गवाहियों से पूरी तरह वाकिफ़ हों। और ज़ाहिर है कि ये ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक भेजा ही इसलिए गया है कि वो क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस हकीकत के बारे में बाखबर कर दें कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं कि जिनकी आमद की खबरें तमाम अंबिया देते रहे हैं। और तमाम मज़ाहिब बशमूल हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों में उनकी आमद की पेशगोइयाँ साफ़ अल्फाज में दर्ज हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें जिस कल्कि अवतार यानी कि आखिरी पैगंबर की दुहाई दे रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जिनकी आमद के बाद अब किसी और नबी, रसूल और पैगंबर ने कभी नहीं आना।
پیارے دوستو، لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود و یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہ کر کے اور کلمہ طیبہ کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔